میں سمجھتا ہوں بالکل دین کے مطابق سب لوگوں کو معافی دے دیں، مگر معافی کے بعد وہ بندے بن جائیں اور اس ملک کا کوئی بلا ہو جائے۔ حضرت علی رضی جو قصاص نہیں لے رہے تھے، قاضی ابوبکر اس پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے قصاص رو، وہ ظاہری شریعت میں ٹھیک تھا، مگر قصاص لیتے علی علیہ السلام تو ساری دنیا تو تھی، وہ قتل ہو جاتی یا خلیفے کو قتل کر دیتی، ملک تو باغی تھا۔ اس لیے کئی چیزیں سوچنی پڑتی۔ میں زیادہ نہیں بحث کروں گا، نہ میں کسی کا وکیل ہوں۔ بات سمجھا دی آپ کو کہ صرف مسئلہ نہیں دیکھنا چاہیے، حالات بھی دیکھنے چاہیے، کیا حالات ہیں ان میں، ممکن کیا۔ اف اللہ اما صرف، اللہ کہتا ماؤں سے بھی اگر نکاح کر لیے تھے کوئی بات نہیں، اگر سود کھائے تھے تو کوئی بات، یہ تو قرآن میں نہیں۔ مولانا یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی، بات اصولی نہیں تھوڑی سی بات جانتا زرداری نے کیا کہا، یہ ایک اصول کی بات کہی ہے کہ جس میں ملک کی اور امت کی مسلط ہو اس کام کے لیے کئی وقت کڑوی گولیاں کھانی پڑتی۔ نہیں مولانا، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر تو آپ کے سارے نظام کو بگاڑا جا رہا، مالیاتی نظام کو بگاڑا جا رہا، قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اسے عدالتی قتل قرار دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، آپ کا تو سارا سیٹ اپ بگڑ جائے گا جس طریقے سے اس وقت حالات۔ تو ایک بات پوچھی نا، آگے جو قرار دیتے ہیں وہ سب دیکھتے رہے، غلط ہو رہا تو آنکھیں کھول کے رکھے، جیسے عرفان صدیقی نے لگا کہ ہم جاگ رہے ہیں تو جاگتی رہے امت، جب غلط ہوں گے پیچھے سے پکڑ لیں۔ میں نے صرف اس قرار کی بات کی ہے کہ اگر ایسی لوٹ مار کو چھوڑ بھی دیا جائے، لوگ آئندہ ٹھیک ہو جائیں اور جماعتیں مل جائیں اور ملک مستحکم ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ایک بات کو ہم رڑکتے رہے اور اس کے نتیجے میں کبھی بھی جمہوریت نہ آئے تو کیا فائدہ ہو۔ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ تو جلیں گے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، میں کوئی لوٹ مار والوں میں نہیں، مسئلہ بتا رہا ہوں کہ بہتری کے لیے امت کے لیے کئی مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا۔ اللہ نے سود کے بارے میں کھا لیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اگلواؤ اور پچھلے مقدمے شروع کرو، یہ پنڈورا بکس کھولنا جو نا بربادی کرے گا۔ آپ سمجھ لیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جج بھی یہ شروع کر دیں، سارے وہ ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں نا، کوئی بات ہی نہ طے ہو سکے ملک۔ جی السلام علیکم۔ میں عملی آدمی، میں نہیں نظریاتی آدمی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں نا مسجد میں 5 ہوں، وہ نا مجھے اذان دینے کا مجھے بوجھ ہو گیا، وہ مجھے اذان نہیں دینے دیتے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ ہیں 12 سال۔ 12 سال تو ایسا ہوگا نا وہاں مسجد کے اندر ایک پکا امام اور مؤذن ہوگا، اور شاید لوگ اس کی آواز کے عادی ہوں گے، اس لیے آپ کو اذان نہیں دینے دیتے ہوں گے۔ مولانا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہو کہ بالغ اور اچھا آدمی مقرر کی آواز۔ رمضان کے اندر خاص طور پر امی پور بازار کے اندر مولانا محمد اسماعیل صاحب ایک تھے، میں نے ان سے نادرہ قرآن کریم بھی پڑھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص آواز دی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یار باقی ساری اذانیں دے لو، فجر اور مغرب کی میں نے نہیں دینے دینی، کہ لوگ میری اذان پہ روزہ کھولتے ہیں اور میری آواز پہ روزہ بند کرتے ہیں، تو ایک مانوس آواز ان کے کانوں میں عرصہ 40 برس سے پڑ رہی ہے، تو آپ اجنبی آدمی ہو تو پھر تھوڑا سا خرابی ہوگی، لوگ انتظار کریں گے کہ پتہ نہیں ابھی مولوی اسماعیل نے بولنا ہے، تو اس لیے وہ اجازت نہیں دیتے تھے مولانا، اور وہ کہتے تھے کہ ظہر دے لیں، عصر دے لیں اور عشاء کی اذان دیں۔ اب مسجد کے متولیوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو نا اذان دینے دیا کریں، آپ کا شوق ہے تو کوئی حرام نہیں شریعت میں، 12 سال کی عمر ہے دیا کریں۔ کوئی بالغ آدمی جب بتا دے کہ وقت ہو گیا ہے تو وقت پر اذان آپ کہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ان کی اجازت کے ساتھ۔ اجازت کے ساتھ بیٹے، انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ آپ اذان دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مؤذن بھی آپ کو اجازت دے۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک ہیں انکل؟ الحمدللہ ہم بہت ٹھیک ہیں، اللہ کرے کہ جو لوگ پیچھے کر چکے ہیں نا جو کر جائیں توبہ۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں کہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، قادسیہ کی بڑی مشہور جنگ، اگر یہ نہ ادھر فتح ہوتی تو کبھی اسلام مشرق کی طرف نہ آگے بڑھتا، ادھر یرموک تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ امیر لشکر تھے، ان کے ساتھ صحابی تھے حضرت ابو محجن ثقفی، مگر شراب کے عادی تھے۔ انہوں نے شراب کے جرم میں ان کو بیڑیاں لگا کر اپنے خیمے میں قید کر دی۔ اب جنگ ہو رہی تھی تو ابو محجن جو تھے نا آگ بگولا ہو رہے تھے کہ مسلمان کیا لڑائی کر رہے، بہت بہادر، کہتا اگر میں ہوتا تو کافروں کو پتہ چلتا۔ انہوں نے حضرت سعد کی بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے رہا کر دے، میرا وعدہ کہ میں سعد کے آنے سے پہلے بیڑیاں پہن لوں گا، اتنا موقع ہے میری بہادری دکھانے کا، مجھے قید کر رکھا۔ وہ مان گئی، انہوں نے چھوڑ دیا، حضرت سعد کا ہی گھوڑا لیا، میدان میں چلے گئے۔
اتنی بہادری سے لڑے کہ لوگ حیران کہنے لگے یار ہے تو یہ ابو محسن معروف کا، مگر وہ تو قید ہے آ کر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر ہے مل گیا الحمدللہ. ہاں جی وہ آج پرابلم ہو گیا کچھ؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوا، بس لیٹ ہو گیا 5 منٹ. چلو ٹھیک کریں بات. یہ مضمون ایک میں نے پڑھا ہے جی، مارچ اپنا جو مارچ 8 کا رسالہ ہے ترجمان القرآن، خرم مراد کا مضمون ہے امت محمدی کا عالمی مشن. تو اس میں سے میں 1-2 چیزیں پوچھنے والا ہوں. میں وہ پہلے 1 بائی 1 پوچھتا ہوں. ہمارے سیرت نگار ولادت نبی کا واقعہ بڑے دلاویز اور میں نے شاید الفاظ میں بیان کرتے ہیں استعارے کی زبان. اچھا چلو یہ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میرا خیال ہے. میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں. حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، میرے پیٹ سے ایک روشنی نکلی جسے پوری ارض شام روشن ہو گئی. ارض شام سے مراد ملک شام نہیں ہے، ارض شام تو سارے انبیاء کی سرزمین ہے. یہ بات صحیح ہے؟ مین صاحب آپ لمبا چوڑا نہ پڑھا کریں. ہاں میں اپنی ماں جو آپ نے پڑھا ہوتا نا اس سے ایک سوال بنا لیا کرے، وہ بتا دیا کرے. آپ نے پوچھا ہے کہ سیرت نگار لکھ دیں، واقعی حدیث پاک صحیح ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنی حقیقت بیان کریں کہ آپ کے بارے میں کیا کیا پہلے سے کہا گیا تھا. تو آپ نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ تعمیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجنا. میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو کہہ گئے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا احمد. اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے جب میں پیٹ میں تھا تو خواب میں دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے نا شام تک کے بصرہ تک کے جو نا محل وہ نظر آ گئے. تو میں وہی روشنی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے پیدا کر دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ سارے نبیوں کی مائیں یہی خواب دیکھتی رہی ہیں جب تو ان کے پیٹ میں انبیاء ہوتی. یہ ٹھیک ہے بات. دوسری ایک بات ہے سراقہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. یہ بھی صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح ہے. وہ بعد میں حضرت عمر نے پہنائے تھے ان کے. اور تیسری بات یہ کہ خندق کی کھدائی کے درمیان میں ایک چٹان اس قدر سخت ہوئی، آپ نے فرمایا ماری تو ایک روشنی بلند ہوئی، مجھے شام کے خزانے دکھائے وہ تینوں جو ہے نا بصرہ اور شام اور عراق کیسر کے ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا دکھایا گیا، ان کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی اور میری امت وہاں تک پہنچے گی. یہ انہوں نے مضمون لکھا، آپ نے سمجھ گیا. آپ تو پڑھا ہی ہوگا میرا. ماشاء اللہ پڑھا تو نہیں مگر مجھے یہ باتیں سب یاد ہیں. بالکل صحیح ہے. چلو یہی کیونکہ کافی دیر بعد بیڑیاں پہن لی. اب حضرت سعد آئے، انہوں نے پوچھا سلمہ کون تھا یہ آدمی جو میں نے دیکھا میرا گھوڑا؟ انہوں نے کہا ابو مہدن نے محنت سماج کی تھی. آپ نے فرمایا میں نے قسم کھا لیا کہ یہ شراب پیتا رہے، میں ایسے صلاح نہیں ہوں. اب قرآن کا حکم ہے، صحابی رسول 10 اشراف فرمایا نہیں پیتا رہے، میں نہیں صلاح دوں. انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا آج کے بعد قسم ہے کہ ابو مہدن شراب نہیں پی. پہلے میں پیتا تھا، آپ مجھے کوڑے لگاتے تھے، حد نافذ ہو جاتی تھی، میں پاک ہو جاتا تھا. اب جب آپ نے یہ کہہ دیا میں نہیں آپ کو پاک کروں گا تو میں مجرم ہو کر اللہ کے دار. تو کئی موقعوں پر کئی باتیں ہوتی ہیں، زیادہ ویسے نہ کیا کریں. بات کو لیے دعا کریں کہ اللہ ملک کو مستحکم کرے، جمہوریت کی پٹری پر چڑھ جائے ملک، کسی طرح ہماری جان عامروں سے چھوٹ جائے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، میں کیا کر سکتا؟ صرف فساد ہی ڈالنا چاہتے. ججز کو میں کہوں گا کوئی جج پچھلے مقدمے نہ سنے، کہہ دے بالکل اللہ سر جو ہو چکا اللہ نے معاف کیا، آئندہ کی بات. چلیں ہم یہ بڑے شرارتی اٹھیں گے، اب جج اگر بحال ہوں گے لے جائیں گے کیس. میرا یہ نقطہ خدا کے لیے سب تک پہنچا. میں نہیں ایسے مسئلے کرتا کہ خام امت جو بربادی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. چلیں ہم تو چونکہ ہمارا پروگرام کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی اگر سیاسی سوال ضمن آ جائے تو اس کا جواب ہو جائے. زیادہ لمبی باتوں کی جزاکم اللہ خیر. دعا کرنی چاہیے اللہ ملک کی بھلائی کی. مولانا یہ جو آج کل برجوں کا اور سیاروں کا اور اس طرح کا کچھ ایک رواج سا پڑ گیا، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سیاروں اور برجوں کا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ لوگ کاروبار، سفر، ملازمت یا نامولود کے حوالے سے ایسے لوگوں